السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ سلیل۔ امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیر خیریت سے ہوں گے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ آپ خوشحال ہوں اور آپ کے رزق میں برکت ہو۔ ناظرین، آج 16 ستمبر 2025 ہے، منگل کا دن ہے۔ اہم موضوعات ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ایک تو جو خیبر پختونخوا میں ناظرین اس ٹائم پہ جو آپریشن چل رہے ہیں، باقاعدہ ایک جنگ کی شکل اختیار کر چکے ہیں، اس حوالے سے ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ٹی ٹی پی نے ایک نئی چال جو ہے وہ افغانستان کے تھرو ٹی ٹی پی نے چلی ہے، جو ان کو نقصان ہوا ہے، بھاری نقصان جو گزشتہ ایک ہفتے میں ٹی ٹی پی کا ہوا ہے، اور جو پاکستان نے بنو میں آرمی چیف کی موجودگی میں وزیر اعظم نے افغانستان کو کھلی دھمکی دی تھی کہ یا پاکستان کو چننا ہے یا ٹی ٹی پی کو چننا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ زلمے خلیلزاد انہوں نے باقاعدہ مذاکرات کے اشارے دیے، اور ٹی ٹی پی نے باقاعدہ ایک پریس ریلیز جاری کی ہے مذاکرات کے لیے پاک فوج کے ساتھ۔ اس حوالے سے ناظرین ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اسرائیل نے پاکستان کو دھمکی دی ہے۔ پاکستان نے دو ٹوک الفاظ میں اسرائیل کی دھمکی کا جواب دیا ہے کہ ہم حملے کی صورت میں مذمت قطر کی طرح نہیں کریں گے، ہم مرمت کریں گے اسرائیل کی۔ اس حوالے سے ناظرین ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ناظرین، خیبر پختونخوا میں ایک تو ٹی ٹی پی نے باقاعدہ ایک پریس ریلیز جاری کی ہے، اس میں پاکستان کی فورس سے، پاکستان کی حکومت سے باتیں تو اس پریس ریلیز میں انہوں نے بہت کی ہیں، مطالبات بھی بڑے سیدھے ہیں کہ جو ان کے پکڑے گئے لوگ ہیں ان کو چھوڑا جائے، جو ہماری معدنیات ہے، جو ہماری زمین ہے، جو طریقہ کار ہے۔ اب جو باتیں ان کی پریس ریلیز میں شامل ہو گئی ہیں، بہرحال انہوں نے باقاعدہ مذاکرات کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ مذاکرات کا اعلان اگر آپ گزشتہ ایک ہفتے کی کارروائی دیکھیں تو صرف خیبر پختونخوا میں ایک دن میں 31 مارے گئے ہیں، اس سے اگلے دن 22 مارے گئے ہیں، اس سے اگلے دن 12-13 مارے گئے ہیں۔ یہ نہیں کہ سیکیورٹی فورسز کی شہادتیں نہیں ہوئیں، سیکیورٹی فورسز کی شہادتیں بھی ہوئی ہیں، مگر زیادہ نقصان ٹی ٹی پی کو اٹھانا پڑا۔ اب یہ جو ٹی ٹی پی کا یہ مذاکرات کا اعلان ہے، یہ ہم نے گزشتہ ایک سال سے ان کے منہ سے مذاکرات کی بات نہیں سنی، مگر اب چونکہ پاکستان نے بنو میں جو پاکستان کے 12 جوانوں کو شہید کیا گیا تھا، آرمی چیف عاصم منیر، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے وہاں پہ شہادتوں پہ اعلان کیا تھا کہ اب بس بہت ہو گیا ہے، جو افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، تو یا افغانستان کو ان ٹی ٹی پی طالبان کو چننا ہوگا یا پاکستان کو چننا ہوگا۔ اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے جو افغانستان کے لیے تیاری کر رکھی تھی کہ ان کے ٹھکانوں پہ، جہاں پہ ٹی ٹی پی کے ٹھکانے پکتیا، پکتیکا، خوست میں، کنڑ میں، ننگرہار میں، جن جن علاقوں میں موجود ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ تھوڑا ٹائم پاکستان لے رہا تھا، بیچ میں افغانستان کو بھی انفارمیشن مل رہی ہے، وہاں سے افغانستان میں ایک تو گزشتہ روز زلمے خلیلزاد جو ہیں ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور انہوں نے بھی ایک بات چھیڑ دی تھی کہ پاکستان کے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کیے جا سکتے ہیں، جس طرح امریکہ اور افغان طالبان کے قطر میں، دوحہ میں مذاکرات ہوئے تھے، اسی طرز کے مذاکرات وہ پاکستان کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں۔ تو پاکستان نے اس پہ کوئی رد عمل تو دیا نہیں ہے، زلمے خلیلزاد نے ایک اشارہ دیا تھا، اس کے بعد فوری طور پہ یہ ٹی ٹی پی کا بیان آیا ہے، مگر یہ ٹی ٹی پی کا بیان جو ہے ناظرین، زلمے خلیلزاد والی بات اور یہ ٹی ٹی پی والی بات یہ افغانستان سے نکل کے آئی ہے۔ کابل پہ ایک پریشر پڑا ہے پاکستان کے سخت موقف کے بعد، انہوں نے ٹی ٹی پی کو پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے کہہ دیا ہے۔ تو کیا پاکستان کو یہ مذاکرات کر لینی چاہیے؟ ناظرین، 2022 میں کابل میں ہی افغان طالبان نے پاکستان کو بٹھایا اور پاکستان کے ساتھ ڈائریکٹلی براہ راست ٹی ٹی پی کے مذاکرات کیے، جو ناکام رہے۔ اب پاکستان نے ان کے خلاف گیرا تنگ کر دیا ہے، تو یہ مذاکرات پہ آ گئے۔ یہ ایک نئی چال ہے۔ 2022 میں آپ دیکھیں کہ آپ نے مذاکرات کیے ہیں، وہ ناکام ہو گئے تھے، حالانکہ اس ٹائم پہ افغان طالبان کے پاکستان کے ساتھ بہترین تعلقات تھے۔ اصل میں ان کے آپس کے معاہدے ہی کچھ اس طرح ہوئے ہیں پاکستان کی کلیدن تنظیموں کے ساتھ افغان طالبان کے، کہ ہر صورت میں جب تک یہ اقتدار میں افغانستان میں رہیں گے تو یہ ان ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتے رہیں گے،
اور جو ان کے جنگجو ہیں ان کو ان کے ساتھ ملا کے پاکستان میں شدت پسندی پھیلاتے رہیں گے۔ اب پاکستان اس مذاکرات کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے؟ پاکستان کا ابھی اس پہ کوئی موقف آیا نہیں ہے۔ پاکستان بھی چاہتا ہے کہ دہشت گردی نہ ہو، شدت پسندی نہ ہو، عوام کی جانیں نہ جائیں، مگر اس ٹائم پہ پاکستان میں شدت پسند جو ہیں وہ 14-15 ہزار کی تعداد میں، جس میں 70-80% افغان جنگجو شامل ہیں، وہ پاکستان میں داخل ہو چکے ہیں اور پاکستان کے جنوبی اضلاع میں موجود ہیں۔ اب اگر اس بار مذاکرات کیے جاتے ہیں ان سے، تو پھر آپ کو بار بار مذاکرات ہی کرنے پڑیں گے، پھر آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ ہوگا نہیں۔ پاکستان نے ایک بڑی حکمت عملی اس ٹائم پہ جو اپنائی ہے، کامیاب حکمت عملی، ٹھیک ہے، اس میں نقصان ہمارا جانی مالی بھی ہو رہا ہے، ہمارا صوبہ بھی سفر ہو رہا ہے، مگر اس میں یہ ہو رہا ہے کہ پہلی بار ہم سن رہے ہیں کہ گڈ اور بیڈ طالبان کا کنسیپٹ ختم ہو گیا، سامنے نہیں آ رہا۔ اور پاکستان یہ جو باجوڑ کے اس پار کنڑ لگتا ہے، مومند کے ننگرہار لگتا ہے، خیبر کے تورخم کراسنگ کے قریب ہے، کرم پکتیا اور ننگرہار کے قریب ہے، شمالی وزیرستان خوست کے نزدیک ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی ایریاز کی بات کر رہا ہوں، جنوبی وزیرستان پکتیا کے قریب ہے، اور چترال اپردیر وغیرہ جو ہے وہ نورستان اور بدخشاں کے قریب ہے۔ پاکستان اب ان سارے بارڈر کو بڑے قریب سے دیکھ رہا ہے اور اس کو مینیج کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ اب بھی دراندازی ہوتی ہے، پاکستان دراندازی میں زیادہ تر شدت پسندوں کو مار رہا ہے، تو پاکستان اپنے بارڈر پہ ڈیفنس کی جو جدید آلات ہیں وہ بھی لے کے گئے ہیں، چوکیوں میں بھی آہستہ آہستہ مزید اضافہ ہو رہا ہے اور سیکیورٹی فورسز میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، اور جو آپریشن شروع کر رہے ہیں وہ تو باقاعدہ جنگ میں بدلا ہوا ہے۔ یہ حالات جو منظر پیش کر رہے ہیں کہ پورا جنوبی اضلاع جو ہے وہ باقاعدہ جنگ کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اب ناظرین، آپ کے جو کینٹ ایریا ہے وہاں پہ جب حملے ہوتے ہیں، ایف سی لائن پہ آپ کے حملے ہو گئے، اتنی پراپر بڑی سیکیورٹی ہونے کے بعد۔ اس سے پہلے بنو کینٹ پہ حملہ ہوا، 14 شدت پسند خودکش حملہ ور جو ہے وہ داخل ہو گئے تھے، بڑا عوامی جانی نقصان بھی ہوا تھا، سیکیورٹی فورسز کا نقصان بھی ہوا تھا، اور پاکستان نے جو شدت پسند تھے 14 ان کو بھی ہلاک کر دیا تھا۔ تو اب باقاعدہ ایک جنگ کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ گزشتہ روز 130 جانور جو ہے گائے وہ لے کے گئے ہیں، اور ان کی وہ بار بار ایک تو انہوں نے وہ بیچ دی ہیں، دوسرا کچھ ان کے پاس ہیں، ان کی ویڈیو انہوں نے جو جاری کی ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک سکول میں رکھا ہوا ہے۔ تو ان کے جو ٹھکانے ان کے موجود ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف غاروں میں یہ چھپے ہوئے ہیں، باقاعدہ آبادی والے علاقوں پہ بھی انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے اور وہاں پہ یہ موجود ہیں۔ اور اب جب آپ 8-10 کلومیٹر جانور ساتھ 130 لے کے جاتے ہو، ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہو، ان کی ویڈیو بناتے ہو کہ ہم سیف ہیں اور یہ ہمارا ایریا ہے، اور وہ ایریا دکھتا ہے ایسا ہے کہ وہ گورنمنٹ کا ایریا ہے یا کوئی ایسے ملک وغیرہ کا گھر ہے جو پہلے سے نیا، تقریباً نیا ہی لگ رہا تھا، زبردست حالات میں ہے، وہاں پہ مسلح ہو کے یہ گائے وغیرہ جو ہے وہاں پہ چرا رہے تھے اور ساتھ ویڈیو بھی بنا رہے تھے۔ تو ناظرین، یہ اندازہ تو ہے کہ لکی مروت میں، ٹیرس مل خان میں، ٹانک میں، بنو میں، کرک میں، کوہاٹ میں، ہنگو میں تھوڑا بہت، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان یہاں پہ تو چل رہا ہے، باجوڑ میں، اپردیر میں، لوئر میں حالات جو ہیں وہ کنٹرولڈ ہیں، وہاں پہ ان کی ریٹ بحال نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے کچھ ایریا قبضے کر لیے، مگر جو شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، بنو کے کچھ علاقے ہیں اور ساتھ باجوڑ کے علاقے ہیں، یہاں پہ انہوں نے اپنے اڈوں کے ساتھ بعض علاقے جو ہیں ان پہ بھی قبضہ جمایا ہوا ہے اور اپنی چوکیاں وہاں تک انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ ان کی شدت پسند ٹھکانوں پہ حملے بھی ہو رہے ہیں، جو ان کے ٹھکانے موجود ہیں ان پہ فضائی بمباری بھی ہو رہی ہے۔ تو خیبر پختونخوا کے جو حالات ہیں ناظرین، ایک تو روزگار مکمل ختم ہو گیا ہے۔ آپ یقین جانیں کہ خیبر پختونخوا میں اگر ایک بندہ کاروبار، کوئی بھی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، ویسے تو پاکستان کے پورے حالات ہی کچھ ایسے ہیں کہ آپ اگر کاروبار 50 لاکھ کا شروع کرتے ہو تو آپ کا اندازہ بھی نہیں ہوگا، 1 سال بعد آپ نے 70 لاکھ روپے ہارے ہوں گے۔ مگر یہی حال اب خیبر پختونخوا کا ہے کہ یہاں پہ شدت پسندی، دہشت گردی، اب یہاں پہ دہشت گردی، شدت پسندی نے اس لیے کام خراب کیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز بھی ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں، پولیس کی شہادتیں ہو رہی ہیں، تھانوں پہ حملے ہو رہے ہیں، چیک پوائنٹوں پہ حملے ہو رہے ہیں، ریٹائرڈ اہلکاروں پہ حملے ہو رہے ہیں، ساتھ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں، ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہے ہیں، ہو تو رہے ہیں، دہشت گردی کے خلاف کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، روزانہ ہو رہا ہے اور یہ مسلسل ہو رہا ہے۔ اس سے روزگار پہ اثر پڑا ہے، مارکیٹیں بند ہیں، کاروبار بند ہو گئے ہیں۔
اب جنوبی اضلاع کوئی چھوٹا ایریا تو نہیں ہے، 80-90 لاکھ کی آبادی کا ایریا پورا آپ نے شدت پسندوں کی نظر ہے، سارا کاروبار جو ہے وہ رکا ہوا ہے لوگوں کا، نوکریاں لوگ کر رہے ہیں، وہ بیچارے پریشان ہیں، تو بڑے مسائل جو ہیں وہ عوام قربانیاں بھی دے رہے ہیں، سیکیورٹی فورسز کا ساتھ بھی دے رہے ہیں اور اس کی قیمت بھی چکا رہے ہیں۔ تو یہ باقاعدہ ایک جنگ اس ٹائم پہ چل رہی ہے، اور اب یہ نئی چال جو چلی گئی ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، اور یہ کابل کی خواہش ہے، کابل کی خواہش ہے، انہوں نے ہی ٹی ٹی پی کے طالبان کو مذاکرات کے لیے آمادہ کیا ہے اس بار، تاکہ پاکستان افغانستان پہ حملے نہ کر سکے۔ اب دیکھتے ہیں ناظرین کہ پاکستان کا آگے کا رد عمل کیا آتا ہے، ٹرم کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں۔ آیا اگر پاکستان مذاکرات کرتا ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ تو پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا، آیا اگر مذاکرات کرتے ہیں تو تمام تر سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینا ہوگا، کیا کرنا ہوگا، آگے کا لائحہ عمل سامنے آئے گا، اس حوالے سے ڈیٹیل سے آپ سے پھر بات کریں گے۔ ناظرین، نتنیاہو نے جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے 2 بار پاکستان کا نام لے کے پاکستان کو دھمکی دی ہے، اور یہ محض دھمکی نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ اتفاق سے انہوں نے کہہ دی ہے، بلکہ یہ کھلی دھمکی ہے، اور اس کو ہم کو بڑا سیریس لینا ہوگا پاکستان کو۔ پاکستان نے جو اپنی طرف سے جو بیانات نائب وزیر خارجہ اسحاق ڈار وغیرہ کے بھی آ رہے ہیں، پاکستان کا جو موقف ہے بڑا کلیئر ہے، ایک خاموش پیغام پاکستان بھی دے رہا ہے، اور ساتھ 2 ٹوک الفاظ میں بھی پاکستان کہہ رہا ہے کہ جو قطر پہ حملہ ہوا ہے اس کی پاکستان نے مذمت کی ہے، مگر اگر پاکستان پہ خدا نخواستہ ایسا حملہ ہوتا ہے تو پاکستان مذمت نہیں کرے گا، پاکستان باقاعدہ مرمت کرے گا۔ اب ناظرین، پاکستان ویسے تو یہ بیان بازی ہو رہی ہے، اور جو خطرہ تھا وہ پاکستان نے کسی حد تک بڑا کم کیا ہے۔ اس کو ناظرین آسان الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں، 78 سال سے اسرائیل ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، کیونکہ اب یہ پاکستان جب سے ایٹمی طاقت بنا ہوا ہے، پھر تو وہ بار بار پاکستان کا ہی نام لے رہا ہے، اور کوشش کر رہا ہے کہ اسلامی ممالک میں صرف پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے، لہذا پاکستان کی اس طاقت کو ختم کیا جائے، اور وہ مسلسل پاکستان کے بارڈر پہ انڈیا کو ہر حال میں سپورٹ کر رہا ہے۔ اور پچھلا جو ہمارا ایک مقابلہ بھی ریسنٹلی جو ہمارا ہوا، اس میں ہم نے دیکھا کہ ہاروپ ڈرونز جو تھے وہ اسرائیل نے اڑائے، ان کے طرف سے یہ ڈرون اڑائے گئے تھے جو پاکستان میں بھجوائے گئے تھے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ پاکستان کو دبایا جا سکے اور انڈیا کی چودراہٹ برقرار رہے، مگر پاکستان نے اسرائیل کا وہ منصوبہ ناکام بنا دیا، اور پاکستان نے جو جواب دیا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ خدا نخواستہ اگر پاکستان اس میں ناکام ہوتا تو آج آپ پہ اسرائیل حملہ کر چکا ہوتا۔ وہ کیسے؟ ایک تو پاکستان نے ناظرین یہ محدود جنگ انڈیا کے ساتھ کی ہے، اس میں پاکستان نے اندازہ لگائیں 2400 فائٹر جیٹ انڈیا کے، جس میں 670 680 ان کے بمبارمنٹ والے ہیں فائٹر جیٹ، 4.5 جنریشن کے رافیل بیچ میں 36 ہیں، سو-30 جو رشیا کے ہیں وہ ہیں، میک 29 ہیں، میک 21 ہے جس کو ابھی ریٹائرڈ کیا جا رہا ہے، جگوار ہیں، اپنے ابھی تیجاس کو مارکیٹ میں لانچ کر رہے ہیں، ساتھ میراج ہیں ان کے، اور پاکستان کے پاس جو ہیں وہ ناظرین 1200-1300 ناظرین پاکستان کے پاس فائٹر جیٹ ہیں، اور پاکستان کے جو 370-380 ہیں اس میں پاکستان بمبارمنٹ جو ہے وہ پاکستان بیچ میں کر سکتا ہے، جس میں پاکستان کے پاس 4.5 جنریشن کے جیٹ این سی ہیں، اور ساتھ پاکستان کے پاس جو پاکستان خود کفیل ہو رہا ہے اس میں 1995 سے لے کے جو پاکستان نے GF-17 تھنڈر پہ کام شروع کیا تھا، الحمدللہ پاکستان اب اس میں خود کفیل ہو گیا ہے، بغیر چائنا کے مدد ہی پاکستان اب GF-17 بلاک 2 اور بلاک 3 بھی بنا رہا ہے۔ تو پاکستان کے پاس جو جدید فائٹر جیٹ ہے پاکستان کا 4 جنریشن کا ہے، اس کو اب مزید اپ گریڈ کیا جا رہا ہے 4.5 جنریشن میں GF-17 بلاک 3، تو پاکستان نے ان کا استعمال کیا، اور دشمن کے ایک تو سائز میں ہم سے 5-6 گنا بڑا ہے، ان کی آرمی ہم سے 4 گنا بڑی ہے، ان کی فضائیہ ہم سے 3-4 گنا بڑی ہے، اس کے باوجود پاکستان نے ان کے ساتھ فائٹر جیٹ گرائے اور ان کو ان کے بارڈر میں شکست دے دی۔ پاکستان نے ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے چائنیز اسلحہ اور دفاعی نظام اور فائٹر جیٹ استعمال کیے۔ بھائی آپ کون سا اپنے گھر میں بنا رہے ہو؟ تیجاس تو آپ سے بنے نہیں جا رہے، انجن آپ خرید رہے ہو آپ کو مل نہیں رہے، روس کے فائٹر جیٹ آپ استعمال کر رہے ہو، فرانس کے فائٹر جیٹ آپ استعمال کر رہے ہو، اسرائیل کے ڈرونز آپ استعمال کر رہے ہو، تو یہ تو دفاعی اسلحہ ہوتا ہے۔ ایک آپ رشیا سے لے رہے ہو، پاکستان چائنا سے لے رہا ہے، اس سے پہلے پاکستان مغرب سے اور امریکہ سے لیتا تھا، مگر پاکستان کو اندازہ ہو گیا کہ چائنا کے ساتھ تعلق کے ساتھ ہمیں فائدہ بھی ہے، اور ان کے ساتھ ٹیکنالوجی اگر ہم شیئر کرتے ہیں تو ہم پہ پابندیاں نہیں لگیں گی۔ جیسے پاکستان کے پاس
F-16 فائٹر جیٹ ہیں، مگر وہ انڈیا کے خلاف ہم استعمال نہیں کر سکتے تھے. اب جا کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہوئے ہیں تو انہوں نے پرمیشن دی ہے. وہ پاکستان کے پاس 100 کے قریب ہیں. تو پاکستان نے ایک محدود جنگ میں انڈیا کو مات دی. وہیں پہ انڈیا کی چودراہٹ ختم ہو گئی اور پاکستان کا دبدبہ جو ہے پاکستان کا اپر ہینڈ رہا. اور انہوں نے فوری امریکہ سے رابطہ کیا، ڈونلڈ ٹرمپ سے، کہ یہ جنگ رکوا دو، کیونکہ امریکہ نے کہہ دیا تھا فون کر کے کہ پاکستان بہت بڑا حملہ کرنے والا ہے. یہ تو صرف پاکستان نے آپ کے 29 ایئر بیسز کو نشانہ بنایا ہے. اودھمپور میں آپ کے میزائل جو برہموس ہے اس کے ذخیرے کو تباہ کیا ہے اور آپ کے 29 ایئر بیسز کو نشانہ بنایا ہے. اور آپ کے دلی میں، آپ کے بہار میں، آپ کے گجرات میں اور پوری انڈیا میں جو پاکستان کے ڈرونز ہیں، شہید ڈرونز اور جو 72 ڈرونز اور اکنجی ڈرون جو ترکی کے ہیں، وہ پورے بھارت میں گھوم رہے. بڑے حملے ہوں گے، آپ کی بڑی تباہی ہوگی. تو پھر انہوں نے سیز فائر کر دیا اور ان کی فضائیہ اڑ ہی نہیں سکی اس کے بعد. تو پاکستان کا اپر ہینڈ ہونے کے بعد اب اسرائیل کی وہ کوشش بھی ختم ہو گئی. اگر یہ جنگ ہمیں دبا دیتا ہے بھارت، تو پھر کیونکہ اس پوری خطے میں اگر اسرائیل کو کوئی اس کو اپنے اڈے دے سکتا ہے تو وہ بھارت ہے. اب بھارت بھی ڈر کے مارے نہیں دے گا، اور نہ اتنا آسان ہے پاکستان کے خلاف اڈے دینا. پاکستان کے لیے بھی مشکل ہے ڈیفینیٹلی. ایران ہے، ترکی ہے، چین کے راستے جائیں گے تو 5-6 ہزار 7,000 کلومیٹر پڑے گا. پاکستان سے 3,000 3,500 3,700 3,800 کلومیٹر دور ہے. پاکستان کے پاس پلس پوائنٹ یہ ہے، اگر تعلقات ایران سے اچھے ہوتے ہیں تو ایران اس ٹائم پہ واحد ایسا دشمن ہے اسرائیل کا کہ جو اسلامی ممالک 50 اسلامی ممالک نے جو OIC کا اجلاس ہوا اس میں لگ ایسے رہا تھا کہ شیروں کا جتھا اکٹھا ہو گیا اور وہ پابندیاں لگا دے گا اسرائیل پہ اور اسرائیل پہ حملے کی بات کرے گا. مگر وہ کھانے کے شیر سارے نکلے. کوئی ایسی حکمت عملی سامنے نہیں آئی سوائے پاکستان کی کہ پاکستان نے اس میں اچھی باتیں کی ہیں. پاکستان نے غزہ کی بات بھی کی ہے، بربریت ظلم کی بات بھی کی ہے، ان پہ پابندی کی بات بھی کی ہے. باقی 7-8 ممالک نے تھوڑا بہت بات کی ہے، باقی سارے خاموش رہ گئے. مذمت کی ہے، پاکستان ان مذمت میں نہیں آتا. ایران نے بس یہ کہہ دیا ہے کہ ہم 2 آپشن میں نہیں مانتے کہ اسرائیل کو اور فلسطین کو مانا جائے. ہم صرف اور صرف فلسطین کو مانتے ہیں، اسرائیل کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. پوری دنیا مان لیں ہم نہیں مانتے. وہ ڈٹ کے کھڑا ہے. اب اگر ایران اس طرح ڈٹ کے کھڑا رہتا ہے اور پاکستان کے ساتھ مزید اچھے تعلقات رہتے ہیں، کیونکہ پاکستان نے جو 12 دن کی محدود جنگ ہوئی ہے اپنا ایران کا بڑا اچھا ساتھ دیا ہے. ساری دنیا میں اگر ایران کا کسی نے بہترین انداز میں ساتھ دیا تو وہ پاکستان تھا. پاکستان ہر قسم کی مدد کے لیے تیار تھا. تو بلوچستان سے اگر پاکستان استعمال کرتا ہے تو وہ بھی 3,900 4,000 کلومیٹر پڑتا ہے. اور اگر ایران سے کرتا ہے تو پھر تھوڑا بہت ریلیکسیشن پاکستان کو ملتی ہے اگر ایران کی ایئر اسپیس کو پاکستان استعمال کرتا ہے. پہلے تو جنگ کی نوبت ہی نہیں آنی. اگر آنی بھی ہے تو پاکستان کے پاس یہ ایک فائدہ ہے. اور ویسے بھی جنگ دیکھ لیا ہم نے کہ جو بیلسٹک میزائل ایران نے اسرائیل پہ فائر کیے تو ان کا ڈیفنس سسٹم جتنا بھی ہے، ایک تو ان کا اپنا ڈیفنس سسٹم ہے، ایرو 2 ایرو 3، اور جو آئرن ڈوم ہے ان کے، پیٹریاٹ ہے ان کا، براکیٹ ہے ان کا، جو لیزر ڈیفنس سسٹم ہے، تھاٹ سسٹم جو امریکہ کا ہے ان کو نصب کر کے دیا ہے، اس سب کو فیل کر دیا تھا. ان کے جو فائٹر جیٹ ہیں، ٹائفون ان کے پاس ہیں، F-35 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ جو نظر ہی نہیں آتے، جو ریڈار پہ نظر ہی نہیں آتے، جو 800-900 کلومیٹر سے وار کر سکتے ہیں، وہ ان کے پاس ہے. اس کے باوجود وہ پاکستان پہ حملے کرنے کی جسارت نہیں کر سکتے، ان کو پتہ ہے. اور ان کو تب یہ اندازہ زیادہ ہو گیا جب پاکستان نے انڈیا کو پچھاڑ دیا. اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے پاکستان پہ. اگر پاکستان نے یہ نہ کیا ہوتا، مطلب یہ حملہ چڑھائی کر دی ہوتی، اب ان کو اندازہ ہو گیا کہ اتنا آسان ہے نہیں. اور انڈیا ان کو اپنا اڈے وغیرہ دے نہیں سکتا. اب پاکستان کو جو چھوٹا ملک سمجھ رہے تھے، اب ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یار ہماری فضائیہ کو تو انہوں نے 4 دن میں بٹھا کے رکھ دیا ہے، ہمیں تو ناک رگڑ دی ہے. اب تو ہم ان کے بارڈر کے ساتھ ہیں، اگر ہم ایسا کچھ کرتے ہیں تو پھر تو یہ لگے رہیں گے، ہمارے ملک میں گھس جائیں گے. ایشیا میں تو ویسے بھی پاکستان نے اپنا دبدبہ منوا لیا. 1 کروڑ کی آبادی کا ناظرین اسرائیل جو ہے 95 لاکھ 1 کروڑ آبادی کا ملک ہے.
پاکستان 25 کروڑ کے لوگ ہیں، ایمان کے جذبے سے سرشار ہیں، اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ 260-270 جتنا بھی بلین ڈالر کا اسلحہ امریکہ ان کو دیتا ہے وہ لے لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں۔ دنیا کا ہر قسم کا جدید اسلحہ ان کے پاس ہوتا ہے، مگر اس طرح قطر دیکھیں، ہمارے جتنے بھی UAE ہو گیا، قطر ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، عمان ہو گیا، کویت ہو گیا، سارے جو ہے وہ مالا مال ہیں دولت سے، مگر ان کی ڈیفنس، ان کے پاس فائٹر جیٹ 200 ہیں، دنیا کی جدید ترین فائٹر جیٹ قطر کے پاس تھے، 10,000 ان کے پاس امریکن فوج بھی تھی، وہ تو ان کی حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ عرب ممالک کی زیادہ حفاظت جو ہے وہ امریکہ کر رہا ہے، اس کے وہ پیسے چارج کر رہا ہے، مگر جب اپنی فوج ہوتی ہے اس پہ بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ جو ہمارے پاس اس ٹائم پہ اویلیبل ہے اس سے ہم کم از کم اسرائیل جیسے چھوٹے ملک کو پچھاڑ بھی سکتے ہیں۔ وہ طریقے پاکستان کو آتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ پاکستان کے پاس تو اتنی رینج کا میزائل نہیں ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایران کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، انہوں نے بھی جو میزائل سسٹم جو اپنایا اور جو بیلسٹک میزائل فائر کیے اس سے تباہی مچا دی۔ ان کے جو آئرن ڈوم تھے وہ بھی پکڑ نہ سکے، پیٹریاٹ کو بھی نہس کر دیا، تھاٹ کو بھی حیران کر دیا، اور اسرائیل کو جو ہے وہ جگہ جگہ پہ مارا ہے۔ تو پاکستان کے پاس شاہین 5,500، 4,900، 5,000 اتنی رینج کے میزائل پاکستان کے پاس۔ یہ پاکستان کی خفیہ جانکاری جو ہے یہ چند لوگوں کے پاس ہوتی ہے، اور یہ ایسا ہے نہیں کہ اسرائیل جو دھمکیاں دے رہا ہے اور پاکستان اتنے آرام سے بیٹھا ہوگا۔ کل انشاءاللہ ڈیٹیل سے خبریں آئیں گی، اس پہ بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔